لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات کہ جس نے آسمانوں میں برج بنائے، جس نے سورج کو دہکتا ہوا سورج چراغ بنایا، روشنی دیتا ہے ہمیں۔ حضرت مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سورج ہمارا بھٹیارہ ہے۔ بھٹیارہ، اب آپ لوگ تو یہ اردو والے نہیں جانتے بھٹیارہ کیا ہوتا ہے، یہ ہندوستان والوں کی زبان میں بھٹیارہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ بھٹیارن ہوتی ہے ہمارے نا پنجاب میں اور ہندوستان کی زبان میں، ہندوستان والوں کو زیادہ اس کا پتہ ہے۔ بھٹیارن آپ کے ہاں بھی شاید کبھی ہوتا ہو، وہ دانے بھونتی ہے، دانے ریت میں ایک بڑا ایک کڑھایا ہوتا ہے، اس میں ریت ہوتی ہے، اس ریت میں وہ چنے بھونتے ہیں، چنے ہے نا۔ اب تو سمجھ گئے نا، آپ کے یہاں مونگپھلی ہمارے پٹھان حضرات ہمارے پنجاب میں مونگپھلی بیچتے ہیں نا، ہاں وہ اس میں ریت میں وہ بھونتے ہیں مونگپھلی اور چنے اور بھونتے ہیں نا، وہ پہلے مکئی وغیرہ، وہ اس سے پہلے پنجاب میں کڑھائیوں کے اندر ریت ڈال کر وہ عورتیں بھونا کرتی تھی، چنے بھونتی تھی، تو اس کو بھٹیارن کہتے تھے۔ کوئی چیز گرم کروانی ہو تو وہ اس سے کروا لیتے تھے۔ مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائمنڈ کے اجتماع میں میں نے ان سے یہ بات سنی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مخلوق کو انسان کی خدمت میں لگایا ہوا ہے۔ بڑے آسان الفاظ میں بات کو سمجھاتے تھے، جیسے قرآن عظیم الشان بڑے آسان الفاظ میں اللہ کی قدرت کو بیان کرتا ہے، اس قدرت کے مظاہر کو بتاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ وہ ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ بے عیب ذات ہے، خوبیاں اس میں ساری ہیں، عیب اس میں کوئی نہیں۔ وہ خالق کتنی عظمت والا اور شان والا ہے کہ جس نے اتنی بڑی بڑی مخلوق تمہارے نفع کے لیے بنائی۔ تو فرماتے تھے کہ سورج ہمارا بھٹیارہ ہے، ہماری کھیتیوں کو بھٹیاتا ہے، ہماری کھیتوں کو پکاتا ہے، جیسے بھٹیارن اس کڑھائی کے اندر دانے پکاتی ہے، یہ سورج ہماری فصلوں کو پکاتا ہے۔ اور وہ فرماتے تھے کہ بادل ہمارا سقا ہے، سقا بھی سمجھتے ہیں نا، وہ پہلے وہ سقا ہوتا تھا، وہ مشک میں پانی بھر کے چھڑکاؤ کرتا تھا اور پانی پلاتا تھا، تو بادل ہمارا سقا ہے جو ہماری کھیتیوں پر بارش برساتا ہے۔ فرماتے تھے کہ ساری مخلوق انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ یہ اللہ بھی جو بیان کرتا ہے یہ سمجھاتا ہے کہ بنانے والا میں ہوں، لیکن تمہاری خدمت کے لیے اس کو ان سب کو ہم نے لگایا ہے، تمہارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، تم ان چیزوں کے اندر دل نہ لگاؤ کہ ہم نے ان کو تمہاری خدمت کے لیے لگایا ہے، نہ کہ اس لیے کہ تم ان کے ساتھ دل لگاؤ، تم ان سے نفع اٹھاؤ۔ اور دل کس کے ساتھ لگاؤ؟ اللہ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ دل لگاؤ، ہماری اطاعت کرو، ہماری فرما برداری کرو، اور اس ذات کا حق بنتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ شانو نے اس پوری کائنات کا دلہا بنایا اور ساری کائنات کی ہر مخلوق کو ہماری خدمت میں لگایا، اور اللہ مطالبہ یہ کرتا ہے کہ تم ان کے نہ بنو، یہ تمہارے ہیں، تم ہمارے بنو کہ ہم تمہارے بن جائیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں۔ قاری صاحب نے تلاوت کی، مولانا صاحب نے، تو میرا دل کیا کہ میں انہی آیات پر تو تھوڑی سی گزارشات پیش کر دوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے تم ہمارے بندے بن کر رہو۔ یہ ساری مخلوق ہماری اطاعت کرتی ہے، کوئی ایک چیز بھی اللہ تعالیٰ شانوں کے حکم کے خلاف نہیں چلتی ہے۔ یہ سورج روزانہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اور یہ سفر طے کرتا ہے اللہ کے حکم سے، اور غروب ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ جب قیامت قریب آئے گی تو جب یہ غروب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانو اس کو حکم دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ یہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، اور مغرب میں توبہ کے دروازے ہیں، اور ایک دن آئے گا کہ یہ وہاں جائے گا، اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، اسے کہا جائے گا تو واپس لوٹ جا، یہ واپس لوٹے گا۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور کچھ بلند ہوگا،
اور پھر اسے حکم ہوگا کہ دوبارہ غروب ہو جا، فرمایا کہ اس دن کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس سے پہلے پہلے توبہ کر لو، رجوع کر لو اللہ کی طرف، بندے بن جاؤ اس کے کہ جس رب نے اس ساری مخلوق کو ہماری خدمت کے لیے لگایا، وہ رب یہ چاہتا ہے کہ میں نے تجھے اے انسان تجھے میں نے ساری مخلوق میں افضل بنایا اور تو میری عبادت کر، تو میرا بندہ بن کر رہ۔ بندہ کون ہوتا ہے؟ بندہ غلام کو کہتے ہیں۔ کے پی کے والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ انہوں نے غلامی نہیں دیکھی، ان کو نہیں پتہ غلامی کیا ہوتی ہے، یہ غلامی کرنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ جتنا علاقہ ہے نا اس طرف والا، ماشاء اللہ، اس کے اوپر نہ انگریز حکومت کر سکا، انگریز آیا مار کھا کے گیا، ساری فوج کو مار دیا انہوں نے، صرف ایک ڈاکٹر کو چھوڑا تھا کہ جا کر بتا دے کہ تمہارا حشر کیا ہوا۔ اس کے بعد روس آیا، روس کو بھی مار کے بھگا دیا، وہ 10 سال تک خوب پٹائی کی اس کی۔ یہ امریکہ آیا، اتحادیوں کے ساتھ 20 سال اس کی پٹائی کی، خوب مار پٹائی خوب کی، غلامی انہوں نے نہیں کی۔ دنیا کے غلام بننے کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں بھیجا، مسلمان غلامی کرنے کے لیے نہیں آیا۔ جس نے اللہ کو اپنا رب مان کر حقیقی معنی میں اس کی بندگی کی، جو اللہ کا غلام بن گیا وہ کسی کا غلام نہیں بنتا۔ لا الہ الا اللہ ہمیں غلامی سے، بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لاتا ہے۔ اور جس نے اس لا الہ الا اللہ کو پشے پش ڈال دیا، اس قرآن عظیم الشان کو پیچھے ڈال دیا، چھوڑ دیا، اس قوم کی حالت دیکھ لیں گے آج وہ غلام ہے۔ یہ جو پٹھان حضرات ہیں، اس علاقے کو چھوڑ کے آپ باقی علاقے کو دیکھ لینا، ہمارا علاقہ دیکھ لیں اور ملکوں کو دیکھ لیں، سب غلام، لوگوں کے غلام۔ اللہ فرماتے ہیں میرے غلام بنو، میرے بندے بنو۔ انہوں نے رب کی غلامی کو تسلیم کیا، اللہ نے ان کو غالب کر دیا، سب پر غالب کر دیا۔ اور جنہوں نے اللہ کی غلامی کو چھوڑا، اللہ نے غیروں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ اب سنیے، یہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان آیات کے اندر بندہ کسے فرمایا ہے، بندے کی صفات کیا ہیں۔ میں زیادہ لمبا بیان نہیں کروں گا، مختصر ترجمہ کروں گا، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کون ہیں، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی غلامی کو سمجھا، اللہ کی غلامی کو اختیار کیا کہ غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ اپنی آقا کی مرضی پر چلتا ہے، اس کا کوئی کام اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، اس کا کھانا پینا اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، اس کا چلنا پھرنا کام کاج کرنا اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، اس کا لباس اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، اس کا حلیہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، آقا کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں جو غلام ہوا کرتے تھے نا، ان کی مخصوص نشانیاں ہوا کرتی تھیں، اور اس نشانی سے سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ فلاں کا غلام ہے۔ مسلمان کی بھی ایک نشانی ہے کہ جب کوئی مسلمان کو دیکھے تو دور سے دیکھ کر کہے کہ یہ محمدی ہے، اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش ہے، اس کے حلیے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ اللہ کی غلامی کی علامت ہے کہ بندہ کو دور سے دیکھے انسان اور سمجھ جائے کہ داڑھی ہے، ماشاء اللہ داڑھی ہے، مونچھیں تراشی ہوئی ہیں، سر پہ ٹوپی ہے یا امامہ ہے، امامہ اصل میں نشان ہے، کیونکہ فرمایا کہ یہودی صرف ٹوپی پہنتے ہیں اور نصارہ صرف امامہ باندھتے ہیں، تو تم ٹوپی کے اوپر امامہ باندھو۔ ٹوپی بھی پہن سکتے ہیں، ٹوپی بھی پہنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، گھر میں ٹوپی پہنی، سفر میں بھی ٹوپی پہنی، لیکن پگڑی باندھنا سنت استمراری ہے، ہمیشہ آپ نے اختیار فرمایا، صحابہ کرام نے بھی اس کو پہنا باندھا۔ لباس سنت کے مطابق دور سے دیکھنے والا، آج تبلیغی جماعتیں باہر ملکوں میں جاتی ہیں نا، ان کو دیکھ کر لوگ سکون حاصل کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور دور سے کہتے ہیں یہ ہے مسلمان، بعض لوگ کہتے ہیں یہ فرشتے ہیں۔ غلام اپنی نشانی سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کس کا غلام ہے، اور مسلمان اپنی شکل و صورت سے، اپنے حلیے سے پہچانا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہے۔ یہاں چند صفات بیان کی، یہ وہ غلام ہیں رحمان کے کہ یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ،
عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، اکڑ کے نہیں چلتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے تھے اور عاجزی کے ساتھ چلتے تھے۔ جی ہاں، ہم غلام ہیں اس کے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارا چلنا بھی غلاموں والا ہوگا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کے سامنے کوئی جاہل بات کرتا ہے نا تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جاہل بندہ ہے، اس کے ساتھ نا زیادہ بحث کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ جاہل سے مقابلہ کرنا، بحث کرنا، یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ بے وقوف ہی جاہل سے بحث کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عباد الرحمن کی یہ صفت ہے کہ جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، ان سے بحث نہیں کرتے۔ اگلی صفت کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو یہ اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کی، عشاء کی نماز، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اس کے سامنے جھک کر اپنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور اللہ سے مانگتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، عاجزی بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ اپنی عبادت پر گھمنڈ نہیں کرتے کہ ہم اپنی عبادت کی وجہ سے جہنم سے بچ جائیں گے، نہ اللہ سے مانگتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ دعائیں مانگتے ہیں، یہ دعائیں مانگنا عاجزی کی علامت ہے۔ جو دعائیں نہیں مانگتا وہ متکبر ہے۔ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخل، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، میں قبول کرتا ہوں، مجھ سے مانگو۔ اور پھر اللہ آگے فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو ہماری عبادت سے تکبر کرتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا عین عبادت ہے، تو دعا کو عبادت فرمایا۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں کہ جو ہماری عبادت سے روح گردانی کرے گا وہ متکبر ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ دعا کا نہ مانگنا تکبر ہے۔ سیدخلون جہنم داخلین، جو ہماری عبادت سے تکبر کرے گا ہم عن قریب ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو یہ عاجزی کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ان عذابها کان غراما، کہ بے شک یہ عذاب جو ہے، یہ عذاب یہ چمٹ جانے والا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم تو بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت قیام کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے، ہمیں اس عذاب سے بچا لے۔ ہم بھی مانگتے ہیں اللہ سے عاجزی کے ساتھ کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اور پھر جہنم سے بچنے کے کام کرتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور یہ اللہ ایک اور صفت بیان کی کہ جب مال خرچ کرتے ہیں تو مال خرچ کرنے میں نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی جو ہے بخل سے کام لیتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں مال خرچ کرنے میں۔ یہ صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اللہ اکبر۔ یہ وہ ہیں جو کسی غیر کو، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو نہیں پکارتے، اللہ ہی کو پکارتے ہیں، شرک نہیں کرتے، غیر کو نہیں پکارتے، اور ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے۔ جو یہ کام کرے گا وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، اور قیامت کے دن پھر ان کا عذاب بڑھا دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ یہ بڑی بشارت اللہ نے سنائی، جو توبہ کر لے، ان گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صرف ان کے گناہوں کو مٹا نہیں دیں گے بلکہ ان گناہوں کی جگہ ہم نیکیاں لکھ دیں گے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور وہ توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کا ایسا توبہ کرتے ہیں کہ توبہ کرنے کا حق ادا کر دیتے ہیں، گناہ چھوڑ دیا۔ اللہ، ایک بزرگ تھے، توبہ کا حق ادا کرنا کیا مطلب ہے؟
وہ ایک بزرگ تھے، کہیں جوانی میں جو ہے وہ عورت کے اس میں آ گئے، لیکن گناہ سے بچ گئے، توبہ کر لی۔ ایک دن اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ عورت سامنے سے گزری، اس نے اندر دیکھ لیا اور ان کی نظر پڑ گئی۔ او ہو، نظر پڑنے کی دیر تھی، اللہ کے خوف سے اتنے کانپے کہ تھوڑی دیر کے بعد ان کی جان ہی نکل گئی۔ اس کو کہتے ہیں توبہ۔ توبہ کے واقعات سنائے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو جو توبہ کرے، گناہ کو چھوڑ دے، پھر اس گناہ کے قریب نہ جائے،